جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی آمد ہوئی تو اللہ کے رسول نے ہاتھوں میں اٹھا کر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا ماتھا چوما اور امام علی اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ اس میری نواسی کا چہرہ ہو بہو خطیۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے ملتا ہے۔ پھر بی بی فاطمہ نے عرض کیا بابا جان اس بیٹی کا نام کیا رکھیں؟ حضور پاک نے فرمایا جیسے حسن و حسین کا نام اللہ نے جبریل کے وسیلے سے بتایا تھا ویسے ہی اس میری نواسی کا نام بھی اللہ بتائے گا۔ اتنی دیر میں جبریل امین نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اس شہزادی کا نام زینب رکھیں۔ رسول پاک نے بی بی زینب کے چہرے کو دیکھا، آنکھوں کو نم کیا اور شہزادی کا نام زینب رکھ دیا۔ زینب کا مطلب عربی زبان میں باپ کی زینت ہے اور عبرانی زبان میں مصیبتوں کا قبلہ۔ تاریخ نے لکھا رسول اللہ اپنی نواسی بی بی زینب بنت علی علیہ السلام سے بے پناہ محبت کیا کرتے۔ آپ اکثر اپنی اس نواسی کے ہاتھوں کو چوما کرتے، کلائیوں کا بوسہ لیتے اور ماتھے کو چوم کے غم زدہ ہوتے۔ بس دور بدلتا گیا۔ جب آپ کی عمر مبارک بلوغیت تک آ پہنچی تو امام علی علیہ السلام نے اپنے بھائی جعفر کے بیٹے عبداللہ سے آپ کا نکاح کروایا۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر بنی ہاشم کے سب سے بڑے تاجر تھے اور آپ کی جاگیر مختلف ممالک میں ہوا کرتی تھی۔ شام میں بھی آپ کی زمین ہوا کرتی تھی، مصر میں بھی آپ کی زمین ہوا کرتی تھی اور آپ کا کاروبار مختلف ممالک میں پھیلا ہوا ہوتا تھا۔ نکاح کے وقت جناب عبداللہ فرماتے ہیں یا علی، میں نے سنا ہے کہ بی بی زینب کبھی کوئی چیز نہیں مانگتی، لیکن میں انہیں حق مہر دینا چاہتا ہوں، آپ ہی تجویز کریں کہ میں حق مہر میں کیا دوں۔ امام علی علیہ السلام نے آنکھوں کو نم کیا اور فرمایا اے عبداللہ، تمہاری زمین شام میں ہے، اگر مناسب سمجھو تو وہ زینب کو حق مہر میں دے دینا۔ پھر مولا نے فرمایا اے عبداللہ، ان قریب میرے بیٹے حسین پر ایسی غربت آ جائے گی کہ ان کو اپنے بچوں کے ساتھ مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ جب وہ وقت دیکھو اور زینب تمہارے پاس اجازت لینے کے لیے آ جائے تو اس کو نہ روکنا۔ اور یوں وہ زمین بی بی زینب کو حق مہر میں دی گئی، جہاں آج بی بی زینب کا روزہ مبارک ہے۔ اللہ نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت عبداللہ کو دو بیٹوں کی اولاد عطا کی۔ آپ نے بڑے بیٹے کا نام اون اور دوسرے بیٹے کا نام محمد رکھا۔ بس دور گزرتا رہا اور امام علی کی شہادت کے بعد وقت یہاں تک پہنچا کہ امام حسن کے جنازے پر تیر برسنے لگے، اور جب سن 60 ہجری کا سورج طلوع ہوا تو سادات اتنے غریب ہو گئے کہ ان کو مدینہ چھوڑنا پڑ گیا۔ امام حسین نے جناب عباس کو تمام بیبیوں اور جانے والوں کے نام لکھوائے۔ ان میں سے 2 بیبیوں کے نام نہیں تھے۔ ان میں سے ایک بیبی بی بی سغرا بنت امام حسین تھی اور دوسری بیبی بی بی زینب بنت علی۔ جیسے ہی بی بی زینب نے اپنا نام جانے والی بیبیوں میں نہیں دیکھا تو دوڑتے ہوئے اپنے شوہر حضرت عبداللہ کے پاس آئی اور فرمانے لگی اے عبداللہ، میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، لیکن آج میرا بھائی بے وطن ہو رہا ہے، مجھے اجازت دو کہ میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ چلی جاؤں۔ جناب عبداللہ نے کہا کہ آپ کے بابا نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان قریب حسین مدینہ چھوڑ دے گا اور اس وقت زینب کو ضرور اجازت دینا۔ اے زینب جا، تیرے بغیر کربلا مکمل نہیں۔ بس بی بی زینب جناب عبداللہ سے اجازت لے کے جیسے ہی جانے والے قافلے میں شامل ہوتی ہے، بی بی سغرا سلام اللہ علیہا امام حسین کو لپٹ کے روتی ہے اور فرماتی ہیں اس اتنی بڑی حویلی میں میں اکیلی کیسے رہوں گی۔ امام حسین نے بی بی سغرا کا ماتھا چوما اور فرمایا اے میری بیٹی سغرا، تیرا چہرہ میری ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ملتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری ماں کی ہم شکل بیوی بازاروں میں قیدی بن کے جائے، آپ کو یہیں رہنا ہوگا۔ بس یہ قافلہ چلتا گیا۔ جیسے ہی مدینے سے باہر گیا اور مکے کے قریب پہنچنے لگا، اتنے میں آواز آتی ہے کہ یا حسین رکیے۔ جناب عباس نے جیسے ہی جناب عبداللہ کی آواز سنی تو دوڑ کے جناب عبداللہ کے پاس آتے ہیں۔ جناب عبداللہ فرماتے ہیں مجھے زینب کی اماری تک لے کے چلو۔ بی بی زینب نے جیسے ہی جناب عبداللہ کو دیکھا تو رو کے فرمانے لگی اے عبداللہ، آج مجھے نہ روکنا ورنہ زینب آج یہیں مر جائے گی۔ جناب عبداللہ نے فرمایا
اے زینب میں تجھے روکنے نہیں بلکہ اپنے 2 شہزادے تجھے دینے آیا ہوں. اگر میرے آقا حسین پہ کوئی برا وقت آ جائے تو ایک شہزادہ اون میری طرف سے حسین پہ قربان کرنا اور دوسرا شہزادہ محمد اپنی طرف سے حسین پہ قربان کرنا. اور یوں یہ 2 شہزادے قافلے میں شامل ہو گئے. بس یہ قافلہ مکے سے کربلا کی طرف جیسے آتا ہے تو سادات پہ سختیاں بڑھنے لگتی ہیں. اور جب 9 محرم کی رات آتی ہے تو ہر ماں اپنے بچے سے یہ وصیت کرتی ہے. کوئی بی بی علی اکبر کو وصیت کر رہی ہے, کوئی بی بی جناب قاسم کو وصیت کر رہی ہے, کوئی بی بی 6 ماہ کے معصوم علی اصغر کو وصیت کر رہی ہے کہ آپ سب کو کل بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹی کے قدموں پہ قربان ہونا ہے. اتنے میں جیسے ہی بی بی زینب کے خیمے سے امام کا گزر ہوا تو آپ نے سنا بی بی کے خیمے سے آواز آ رہی تھی کہ اے اون و محمد, تمہارے دادا جعفر تیار ہیں اور تمہارے نانا حیدر کرار. اے میرے بچوں, کل ایسے لڑنا کہ میدان ہل جائے اور امام حسین کو ذرا سی بھی تکلیف نہ ہونے پائے. بس صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے, ہر کوئی شہادت کا جام پینے کے لیے میدان میں جاتا ہے. بی بی زینب بار بار دیکھتی ہیں کہ اون و محمد ابھی تک زندہ ہیں. بی بی فضا دست ادب کو جوڑ کے عرض کرتی ہیں, اے شہزادی, جب اون و محمد اپنے ماموں امام حسین کے پاس اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں, امام حسین دونوں شہزادوں کے چہرے کو دیکھ کے انہیں اجازت نہیں دیتے. بی بی زینب نے امام حسین سے گزارش کی کہ اے میرے بھائی, ان دونوں بچوں کو اجازت دیجیے. اور جناب اون و محمد سے کہا, میری 2 وصیتیں ہیں. پہلی وصیت کہ عمر بن سعد نے ہم سادات پہ ظلم کیا ہے, میرے بھائی حسین کو تکلیف دی ہے. اے اون, عمر بن سعد پہ حملہ کرنا اور اس کو فنار کرنے کی کوشش کرنا. اور پھر دونوں شہزادوں سے کہا, جنگ لڑتے لڑتے جیسے ہی نہر فرات سے گزرو تو بھول کے بھی پانی نہ پینا. اے میرے شہزادوں, یہ یاد رکھنا کہ حسین پیاسا ہے, حسین کا اصغر پیاسا ہے, خیام میں بی بی سکینہ پیاسی ہے. بس اون کو امام حسین گھوڑے پہ سوار کرتے ہیں اور محمد جو بی بی زینب کا چھوٹا بیٹا تھا ان کو جناب عباس سوار کرتے ہیں. اور دونوں ہی شہزادے جیسے میدان میں جاتے ہیں ایک کوہرام برپا ہو جاتا ہے, فوج ہلنا شروع کر دیتی ہے. جناب اون ایسا حملہ کرتے ہیں کہ فوج کو چیر کے عمر بن سعد کے خیمے تک آ جاتے ہیں اور اپنا نیزہ خیمے میں مارتے ہیں. عمر بن سعد خیمے کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. تمام فوج شہزادے کو گھیر لیتی ہے اور وہاں معصوم محمد لشکر سے لڑتا رہتا ہے. بالآخر جیسے ہی عمر بن سعد خیمے سے بھاگتا ہے تو آپ خیمے سے باہر آ کے لشکر کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. تاریخ نے لکھا 735 یزید کے سپاہیوں کو جناب اون نے فنار کیا. بس لشکر نے سوچا یہ علی کا نواسا ہے, اس کو شہید کرنا بہت مشکل ہے. اتنے میں کوئی آواز دیتا ہے کہ خیام سے آپ کی ماں آپ کو بلا رہی ہے. جیسے ہی جناب اون نے خیمے کی طرف دیکھا تو پیچھے سے سر پہ کوئی گرز مارتا ہے, کمر میں کوئی نیزہ مارتا ہے. آپ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتے ہیں اور وہاں جناب محمد نے جیسے ہی اپنے بھائی کو گرتے ہوئے دیکھا, آپ اپنے بھائی کی مدد کے لیے بڑھتے ہیں اور تمام فوج اکٹھا حملہ کرتی ہے. جناب محمد کی پیٹھ پہ وار کرتے ہیں اور جناب محمد گھوڑے سے گر جاتے ہیں. اتنے میں گھوڑے دوڑنا شروع کرتے ہیں, جسم کو پامال کر دیتے ہیں. یہ منظر جیسے ہی جناب عباس و امام حسین نے دیکھا, آپ دوڑتے ہوئے میدان میں آتے ہیں اور دونوں شہزادوں کو اپنی گود میں اٹھا کے خیمے میں لے کے آتے ہیں. تمام بیبیاں دونوں بچوں کو دیکھ کے روتی رہتی ہیں. محمد کا لاشا پامال اور جناب اون کا پورا جسم زخمی. اتنے بھی جناب اون کی آنکھیں کھلنے لگی اور وہ آواز دینے لگا, اے میری ماں آپ کہاں ہیں؟ بیبیوں نے ادھر ادھر دیکھا, بی بی زینب کو نہ پایا. امام حسین نے کہا زینب کو بلاؤ. جیسے ہی بی بی فضا بی بی زینب کے خیمے میں جاتی ہے, آپ شکر کا سجدہ فرما رہی تھی اور اللہ سے کہہ رہی تھی, اے میرے اللہ, میرے دونوں بچوں کو میں نے اپنے حسین پہ قربان کر دیا, ان کی قربانی قبول کرنا. بی بی فضا شہزادی کے قریب آ کے عرض کرتی ہیں کہ اے شہزادی, دونوں شہزادوں کے جسم خیموں میں آ چکے ہیں. اون اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے اور آپ کو یاد کر رہا ہے. بی بی زینب جیسے ہی جناب اون کے سر کو اپنی گود میں رکھتی ہیں, جناب اون اپنی آنکھیں کھولتے ہیں. بی بی زینب نے جناب اون اور محمد کا ماتھا چوما اور یوں دونوں بچے اپنے مالک حقیقی سے جا ملتے ہیں. تاریخ نے لکھا
امام حسین کی شہادت کے بعد جب خیام چلنے لگے ساری بیبیاں اپنے وارثوں کو رو رہی تھیں. 2 لاش زمین کربلا پہ ایسے ہی پڑے تھے. شمر ہنس ہنس کے کہنے لگا اے سجاد کیا ان 2 شہزادوں کی ماں مر چکی ہے کہ کوئی بھی ان کی لاش پہ نہیں روتا؟ اتنے میں بی بی زینب جو امام حسین کی لاش پہ بیٹھے ہوئے رو رہی تھی وہ اللہ سے التجا کرتی ہیں کہ کاش ان کی ماں مر جاتی اور یہ منظر نہ دیکھتی. بی بی زینب پورے سفر میں امام حسین کو روتی رہی، کبھی بھی اپنے بچوں کو یاد نہ کیا. بالآخر جب یہ قافلہ 2.5 سال کی قید کے بعد رہا ہوا مدینے پہنچا تو بی بی زینب جیسے ہی اپنے گھر آتی ہے تو چیخ کے رونے لگتی ہے. جناب فضا پوچھتی ہیں اے زینب پورے رستے آپ امام حسین کو روتی رہی، پھر سے آپ کو آپ کے بھائی یاد آ رہے ہیں؟ بی بی زینب جواب نہیں دیتی. جناب فضا نے کہا کیا علی اکبر یاد آ رہا ہے؟ بی بی زینب جواب نہیں دیتی. بس آپ چلتے چلتے ایک حجرے میں جاتی ہیں جہاں چھوٹے سے مسلے رکھے ہوتے ہیں. آپ دونوں مسلوں کو سینے سے لگا کے روتی ہیں اور کہتی ہیں جب جب میں گھر آتی تھی مجھے میرا اون سینے سے لگاتا تھا، مجھے میرا محمد سینے سے لگاتا تھا. آج نہ اون ہے نہ محمد ہے، آج مجھے اپنے بچوں کی یاد آ رہی ہے. جناب عبداللہ بی بی زینب کے قریب آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے زینب ہمارے بچے امام حسین پہ قربان. بس آپ بی بی زینب کے ہاتھوں کو جیسے ہی پکڑتے ہیں تو زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں اور رو کے کہتے ہیں اے زینب تمہارے بازوؤں کو کیا ہوا؟ بی بی زینب رو کے فرماتی ہیں جیسے ہی میرا بھائی شہید ہوا ہمیں قیدی بنا کے کوفہ اور شام کے بازاروں میں لے جایا گیا، پتھر مارے گئے، ہمیں باغی کی بہن بلایا گیا. اے عبداللہ ہم پہ اتنے ستم ہوئے جو اگر سفید دنوں پر ہوتے تو کالی راتیں بن جاتی، اگر کالی راتوں پر ہوتے تو سفید دن بن جاتے. اولاد کی اچھی پرورش اور گھر کا خیال رکھنا ایک ایسا عمل ہے جس سے نسلیں سدھر جاتی ہیں، گھر جنت بن جاتا ہے. لیکن اس کے لیے صحیح اور اچھے رشتے کا انتخاب ہونا بہت ضروری ہے. تبھی ہم نے مہربان شادی دفتر قائم کیا ہے تاکہ اچھے لڑکوں کو اچھی لڑکیاں اور اچھی لڑکیوں کو اچھے لڑکے شادی کے لیے مل سکیں. اگر آپ اپنے لیے اچھا اور نیک رشتہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، خاندانی رشتہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی مہربان شادی.com پہ آئیں، اپنا فارم فل کریں اور اپنے لیے اچھا رشتہ حاصل کریں. اللہ کے کرم سے ہمارے پاس پاکستان سے باہر اور پاکستان میں بھی مختلف مسلک اور مذہب کے لاتعداد رشتے موجود ہیں. وہ لڑکے جو اچھا کاروبار کرتے ہیں، گھر کو سنبھالتے ہیں، عورتوں کی عزت کرتے ہیں، یا وہ لڑکیاں جو ماں باپ کی خدمت کرتی ہیں، گھر کا کام کرتی ہیں اور گھر کو جنت بنا کے رکھتی ہیں، ایسے لاتعداد رشتے اچھے اور نیک خاندان والے مہربان شادی دفتر کے پاس موجود ہیں. مزید معلومات کے لیے مہربان شادی دفتر کے نمبر پہ کال کریں. اللہ آپ کو سلامت رکھے.